الدنيا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آج دنیا کا جائزہ لیں، خاص طور سے والدین۔ ہر والدین اپنی اولاد کو لے کر کے اللہ ماشاء اللہ ہر والدین کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ اولاد اپنے والدین کو خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ کوئی بیٹا ہے جس کو نشے کی لت لگی ہے، نشے میں غرق ہوتا جا رہا ہے، تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ سے وہ بیٹا نکل چکا ہے۔ کسی کی اولاد زنا میں ڈوبی ہوئی ہے، بیٹا ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی بیٹا چوری کرتا ہوا نظر آتا ہے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ کوئی شراب پیتا نظر آ رہا ہے، اپنے والدین کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ کوئی بیٹا جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے والدین کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ کوئی اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے والدین کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ کوئی اپنے والدین پر ظلم و ستم کی ہر کہانی تمام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے والدین کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ والدین نے بیٹی کی شادی کی تو بیٹا اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے سسرال میں رہنے لگا ہے۔ ماں تمنا کر رہی ہے میرا بیٹا واپس مجھے مل جائے، بہنیں تمنا کر رہی ہیں کاش ہمارا بھائی ہمیں واپس مل جائے، باپ تمنا کر رہا ہے کاش ہمارا بیٹا ہمیں واپس مل جائے۔ صرف بیٹوں کا حال نہیں، بیٹیوں کا حال بھی بڑا عجیب اور اس سے کمتر نہیں ہے۔ بیٹیوں نے بھی اپنے والدین کو خون کے آنسو رلایا۔ سب کو نہیں کہتا ہوں لیکن معاشرے میں اکثر یہ بیماری چل رہی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ کم، کسی کے ساتھ زیادہ اولاد کے مسائل پائے جا رہے ہیں۔ ماں باپ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، لیکن جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت پر دھیان نہ دیا۔ اولاد کو پڑھایا، اچھے اسکولوں میں لکھایا، پڑھایا لکھایا، اچھی تعلیم دلائی، لیکن تربیت پر دھیان نہ دیا۔ وہ اولاد جب جوان ہو گئی تو وہی اولاد حقوق والدین بھولتا ہوا اور چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ الصمد۔ اچھے کالج میں تعلیم دینا، اچھی یونیورسٹی میں تعلیم دینا، دنیاوی تعلیم بڑھ چڑھ کر کے دلانا، صرف اسی سے حق ادا نہ ہوگا، بلکہ یاد رکھو دنیا کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تمہیں تعلیم تو مل سکتی ہے لیکن تمہارے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تربیت اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کے والدین اس اپنے گھر میں اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ بچے کا پہلا اسکول اس کی ماں ہوا کرتی ہے، اس کا باپ ہوا کرتا ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ اس کے گھر میں ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھو جو کالجوں میں پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حال یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تمہارے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تربیت، تعلیم تو مل سکتی ہے۔ وہ ٹیچر جو اگر مسلمان بھی ہیں تو جمعہ کی نماز بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ تمہارے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں گے؟ وہ خود جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، تمہارے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں گے؟ وہ خود کھڑے ہو کر کے کھاتے ہوئے
ہوئے نظر آتے ہیں، تمہارے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں گے؟ وہ خود کھڑے ہو کر کے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تمہارے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دلائیے، خوب دلائیے، لیکن یاد رکھو سب سے پہلے اپنے بچے کو اپنے گھر سے تربیت کا معاملہ شروع کیجئے۔ کہیں بھی پڑھاؤ لیکن اپنے بچوں کو تربیت دو اچھی، اور اچھی تربیت کیا ہے؟ جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو سمجھ یاد رکھو، آج والدین پیار میں اپنے بچوں کو اتنا بگاڑ دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، یہ کہہ کر کے وہ بچہ جوان ہو گیا، وہ اولاد جوان ہو گئی، وہ بیٹی جوان ہو گئی، وہ بیٹا جوان ہو گیا۔ یاد رکھ لو جب جو پودا چھوٹا ہوتا ہے، اس چھوٹے پودوں کی جو صحیح طریقے سے دیکھ بھال کی جاتی ہے، جو اس کی سچائی کی جاتی ہے، جو اس درخت کی اچھے سے پرورش کی جاتی ہے، یاد رکھو تبھی وہ صحیح سے تناور وقت درخت بنا کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ درخت وہ پودا بڑا ہو گیا، ایک درخت کی شکل اختیار کر گیا، اس کے تنے ٹیڑے میڑے ہو گئے، یاد رکھ لو اس وقت وہ تنے اس کے سیدھے نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی ٹہنیاں سیدھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بچہ اور بچی سمجھ کر کے ان کو چھوٹ دینا اور ان کی تربیت نہ کرنا، ان پر دھیان نہ دینا۔ یاد رکھ لو یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر شراب کی بھٹی پر بیٹھ کر کے شراب بھی پیتا ہے، یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو جوا کے اڈوں پر جا کر کے جوا کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، یہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو چوری کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو ماں باپ پر ظلم و ستم کی کہانی تمام کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے زنا کے اڈوں پر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی کس کی رہی ہے؟ اور پھر آج بیٹیاں بغاوت کر رہی ہیں، اپنا تو اپنا چھوڑو، غیر مسلموں کا ہاتھ پکڑ کر کے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنا تو چھوڑو، اللہ خود سمجھ غیروں کے ساتھ بچیاں جا رہی ہیں۔ یہ تربیت کس نے کی؟ آج کی تربیت کا حال دیکھو، آج کی مائیں جو ہے سیریل چل رہا ہے، سیریل دیکھتے ہوئے اللہ خود سمجھ اپنی اولاد کو پروان چڑھا رہی ہے۔ اللہ خود سمجھ سیریل کے نام پر نہ جانے کون کون سے سیریل دے دیے، اللہ اکبر، ایک ذہن میں گوشہ نرم ڈال دیا، یہ تو پاکستانی سیریل ہے، یہ تو مسلمانی سیریل ہے، اور اس کو معشوق کی وہ داستان اللہ خود سمجھ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں دیکھ رہی ہے، میری ماں گھنٹوں گھنٹوں غیر مردوں سے بات کر رہی ہے، میری ماں لمبی لمبی گفتگو کر رہی ہے، میری ماں جو غیر محرم کے سامنے بے پردہ جا رہی ہے۔ بچی ہو یا بچہ ہو، جب یہ سارے معاملات گھروں کے اندر دیکھتے ہیں تو بتاؤ بچہ اسی پرورش میں اسی ماحول میں ڈھلے گا کہ نہیں ڈھلے گا؟ وہ ساری عادتیں، وہ سارے اخلاق، وہ ساری چیزیں ان بچوں کے اندر پیدا ہوں گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں سے آج کہا جاتا ہے یہ سیریل مسلمانی سیریل ہے، اور کچھ تو یہ کہتے ہیں یہ تو اسلامی سیریل ہے۔ ہم کہتے ہیں سیریلوں سے تمہیں اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیریل تمہیں اسلام سکھانے کے لیے نہیں ہے، تمہارے ایمان عقیدے اور بے حیائی کا جنازہ نکالنے کے لیے ہے۔ ہمیں دین سیکھنا ہے، ان سیریلوں سے نہیں سیکھنا ہے، بلکہ دین سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی سے سیکھنا ہے، حضرت حسنین کریمین کی زندگی سے سیکھنا ہے، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی زندگی سے سیکھنا ہے، غوث اعظم کی زندگی سے سیکھنا ہے، غریب نواز کی زندگی سے سیکھنا ہے، صوفیاء کرام کی زندگی سے ہمیں دین سیکھنا ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنا بیڑا خود غرق کر رکھا ہے۔ آج دیکھیں ہم اپنے بچوں کی پرورش کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر تمنا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہماری اولاد غریب نواز جیسی ہو جائے، ہماری اولاد سرکار حضرت غوث اعظم جیسی ہو جائے، امام حسین جیسی ہو جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یقیناً بالکل اولاد اگر غلام حسین نہیں تو غلام حسین ضرور بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے فاطمہ بنت رسول چاہیے۔ اللہ اکبر، یقیناً اولاد غوث اعظم نہیں تو غوث اعظم جیسی ضرور بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے فاطمہ ام الخیر چاہیے۔ یقیناً اولاد غریب نواز نہیں تو
بیٹا غریب نواز جیسا ضرور بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے فاطمہ ام الورا جیسی ماں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بچہ احمد رضا ضرور بن سکتا ہے، لیکن طیبہ طاہرہ پارسا ماں چاہیے۔ بچہ تاج الشریعہ نہیں تو ان جیسا ضرور بن سکتا ہے، لیکن ماں رات کی عابد و زاہدہ اور زاہدہ چاہیے۔ اللہ الصمد۔ یہ بڑی کڑوی سچائی ہے، برا ضرور لگے گا، لیکن اس کو کڑوا سمجھ کے پی جائیے، بڑی مفید گفتگو ہے۔ اللہ الصمد۔ آج ہم جب اولاد جوان ہوتی ہے، اس کو ہم نے دنیاوی اس کو ہم نے غیروں کی تربیت میں اس کو ہم نے پروان چڑھایا، پھر جب ماں باپ پر ظلم و ستم کر رہی ہے، جب وہ اولاد ماں باپ کو مار رہی ہے، جب وہ اولاد ماں باپ کو خون کے آنسو دلوا رہی ہے، اب اس کے بعد میاں کے پاس، پیروں کے پاس، مولویوں کے پاس، عاملوں کے پاس ڈگر ڈگر نگر نگر چکر لگا رہا ہے انسان، کہیں کوئی درگاہ سے کوئی معاملہ ہو جائے، کہیں کسی تعویذ سے میری اولاد سدھر جائے۔ اللہ الصمد۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ اولاد جوان ہو گئی ہے، اس پر کوئی رنگ چڑھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھ لو، اگر تعویذ تو بڑی بات ہے، اگر مولانا کو تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکا لو تب بھی وہ اولاد اپنی راستے پر آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جیسا بویا ہے تم نے اس درخت اس فصل کو تو کاٹنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ گیہوں بو کر کے تمنا کرو کہ میں چاول کاٹ لوں یا دوسرا اناج کی کھیتی کاٹوں، ہو نہیں سکتا۔ اگر گیہوں بویا ہے تو گیہوں کاٹنا پڑے گا، باجرہ بویا ہے تو باجرہ کاٹنا پڑے گا، چاول بویا ہے تو چاول کاٹنا پڑے گا۔ ببول کے درخت سے آم کا درخت نہیں نکل سکتا ہے، ببول کے درخت سے لیچی کا درخت نہیں نکل سکتا ہے، ببول کے درخت سے کوئی اور درخت نہیں نکل سکتا ہے۔ جیسا بویا جائے گا ویسا ہی کاٹا جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب جو اولاد جوان ہو گئی ہے ان کے لیے کوئی آسان مسئلہ تو میرے پاس نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، بس ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ ایسی اولادوں کو استقامت دین عطا فرمائے، مذہب اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ اب جو جوان ہو چکی وہ اولاد تو ہاتھوں سے نکل گئی، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، لیکن آج کی ماں اور بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، آج کے باپوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، آج کے بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، آج کی ماں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کی اولاد ابھی چھوٹی ہے، جن کی اولاد ابھی پرورش پا رہی ہے، ان کی پرورش اس حال میں کرنا کہ تمہیں بھی خون کے آنسو نہ رونا پڑے، دین کے سانچے میں ان کو ڈھالنا۔ بیٹی ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار سکھانا، بیٹا ہے امام حسین کا کردار سکھانا، امام حسن کا کردار سکھانا، رسول اللہ کی سنتیں بتانا، غوث اعظم کا کردار سکھانا، غریب نواز کی تعلیم سکھانا، اس عالم میں اپنے بچوں کو پروان چڑھانا۔ اگر چاہتے ہو کہ تم بھی خون کے آنسو نہ رو اور تمہاری اولاد بھی تمہیں خون کے آنسو نہ رلائے تو یقیناً اپنے بچوں کو دینی ماحول دو، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں پرورش دو۔ اللہ کو سمجھ، جب دودھ پلاؤ تو نعت نبی پڑھ کر کے پلاؤ، با وضو پلاؤ۔ آج کل کی عورتوں کا عالم یہ ہے، آج کل کی عورتیں بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ پہلے کی جو خواتین ہوا کرتی تھی بچے کو جنم دینا ان کا ایک شوق ہوا کرتا تھا، وہ اپنے لیے عبادت سمجھا کرتی تھی، لیکن آج کا عالم یہ ہے اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو وہ دودھ نہیں پلاتی، وہ ماں اس لیے دودھ نہیں پلاتی اگر میں دودھ پلاؤں گی تو اس بچے کو مجھے ساتھ لے کر کے پھرنا پڑے گا، دنیا کے بازاروں میں ساتھ لے کر کے پھرنا پڑے گا، دنیا کے فنکشن میں ساتھ لے کر کے پھرنا پڑے گا، دنیا کی شادیوں میں مجھے ساتھ لے کر کے پھرنا پڑے گا۔ یاد رکھ لو، میڈیکل سائنس کی ریسرچ اور تحقیق یہ ہے کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ
دودھ پورا پلاتی ہے مدت کے ساتھ، یاد رکھ لو وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہا کرتی ہے۔ لیکن آج دیکھو، آج سوچتی ہے ساتھ میں بچے کو لے کر کے جاؤں گی تو لوگوں کو پتا چلے گا میں شادی شدہ ہوں۔ وہ شادی شدہ ہونے کے بعد وہ ماں بننے کے بعد بھی سوچتی ہے کہ لوگ مجھے 18 سال کا تصور کریں، لوگ مجھے زیادہ عمر والی تصور نہ کریں۔ یہ کون سا ذہن اور کون سی دنیا میں آپ جی رہی ہو؟ یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے اور ماں بنایا ہے، اور اگر آپ کے سینے کے اندر اس کی خوراک اللہ نے رکھی ہے تو پوری مدت کے ساتھ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ اور جو مدت ہوتی ہے حولین کاملین 2 سال کی مدت، اپنے بچوں کو اگر آپ کے سینے میں اللہ نے بچے کی غذا رکھی ہے تو کوئی اور دودھ نہ پلاؤ، کسی جانور کا دودھ نہ پلاؤ۔ دودھ کی بھی بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ جو عورت اپنے بچے کو پوری مدت تک دودھ پلاتی ہے، یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ ہر گھونٹ کے بدلے ایک جان کو پیدا کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جب پوری دودھ کی مدت ہو جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں جا، اور جا کر کے اب تو نئی زندگی شروع کر، اللہ نے تجھے ایسا کر دیا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے تو آج ہی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کو سمجھ، میں کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کے بچے کی خوراک آپ کے سینے میں رکھی ہے تو پوری خوراک اپنے بچوں کو پلاؤ، اور دودھ سیریل دیکھتے ہوئے نہ پلاؤ بلکہ باوضو پلاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے پلاؤ، اور نعت نبی کے نغمے گنگنا کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ اور ان کو سلاؤ۔ پہلے کی مائیں جو ہوا کرتی تھی اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی تو کہتی تھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اور اسی پر میرے آقا کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک یہ پہلے اللہ کی محبت سکھاؤ، دوسری میری محبت سکھاؤ، تیسری جو ہے وہ اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی محبت سکھاؤ۔ یعنی میری محبت سکھاؤ، حضور فرماتے ہیں قرآن کی محبت سکھاؤ اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ عقیدہ بھی بہت ضروری ہے بچانا، صرف قرآن کی محبت سکھانے سے کام نہیں چلے گا۔ حضور فرماتے ہیں میری محبت بھی سکھانا پڑے گی اور میرے اہل بیت سے محبت کرنا بھی سکھانا پڑے گا۔ اللہ کو سمجھ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ماں عابدہ زاہدہ ہوتی ہے تب اس کی اولاد عابدہ اور زاہدہ ہوتی ہے، جب باپ عابد و زاہد ہوتا ہے تب اس کا بچہ عابد و زاہد ہوتا ہے۔ آؤ تاریخ کے پس منظر میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، جب ماں طیبہ طاہرہ اور صالحہ عابدہ زاہدہ تھی تو اس کی گود میں جنم لینے والا بچہ کیسا تھا؟ فرید الدین گنج شکر، جن کا نام مسعود بھی ہے، سلسلہ چشت کے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جب تک ان کا تذکرہ نہ ہو سلسلہ چشت ابھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو زمانہ جانتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کون ہے؟ آپ جب نوجوانی کی منزلوں کو پہنچے اور جب نوجوانی کی منزلوں کو پہنچ گئے، فکر لاحق ہوئی، فکر میں ڈوبتے ہیں کہ مجھے کسی مرشد تلاش ہے، مجھے کسی پیر کی تلاش ہے۔ پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ پہلے کے لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ پیروں سے مرید ہوا کرتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے اس کے لیے بھی شرائط ہے۔ 4 شرائط اور بھی ہے، لیکن 4 شرائط پہلے ہیں۔ سنی صحیح عقیدہ ہو، کوئی بدعقیدہ پیر نہیں ہو سکتا، اور دوسرا جس کا ظاہر یعنی فاسق مولن نہ ہو، کھلے عام کوئی حرام کام کرنے والا نہ ہو، وہ ایک دوسری شرط یہ ہے۔ تیسری یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، یعنی اتنے مسائل، اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے خود نکال سکے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ شجرہ جو ہے رسول اللہ تک واسطوں سے پہنچتا ہو۔ اگر یہ 4 شرطیں کسی کے اندر نہیں پائی گئی تو سمجھ لو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے مرید ہوا جائے۔ اور بھی شرائط ہے، لیکن یہ 4 شرائط پہلے ہیں، جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں اس سے مرید
ہو سکتے ہیں تو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں. وہ پہنچتے ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی وردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. وہ بڑے وقت اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے, اپنے وقت کے بہت بڑے قطب تھے, اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. آپ جب ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, یہ نیا چہرہ ہے اور دوسرے لوگ تھے وہ پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کھانا کھانے کی باری جب آتی ہے, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے اللہ والے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی بارگاہ میں ہیں. اللہ کو سمجھ, یہ سرکار فرید الدین گنج شکر آج پہلی مرتبہ ان کی محفل میں پہنچتے ہیں. کھانا کھانے کی باری جب آتی ہے تو صوفیہ کے یہاں طریقہ یہ ہاتھ دھلائے جاتے ہیں. ہاتھ دھلائے جانے لگے. اللہ خود سمجھ, ایک کنیز آتی ہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ دھلانے لگتی ہے. آپ ہاتھ دھونے لگتے ہیں اور نگاہ اٹھا کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. ہاتھ دھوتے جاتے ہیں اور اس کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں. ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں, چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں. پانی پر پانی ختم ہوتا چلا گیا. لوگ اشارہ کرنے لگے وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام. کوئی کونی سے اشارہ کر رہا ہے, کوئی ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے, کوئی آنکھوں سے اشارہ کر رہا ہے. یہ دیکھو, یہ اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ مرید ہونے کے لیے آئے ہیں اور ایک کنیز کے چہرے پر ان کی نگاہ ہے اور پانی کو بلا وجہ بہا رہے ہیں, ان کے ہاتھ نہیں دھل رہے ہیں. اللہ خود سمجھ, حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی کبھی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں, کبھی نگاہ بچا لیتے ہیں. جب کافی دیر ہو گئی اور کافی دیر کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ہاتھ دھونے سے فراغت حاصل کی. اس کے بعد تمام لوگوں نے کھانا کھایا. کھانا جب کھایا جا رہا تھا, کھانا کھا چکے, اس کے بعد پھر ہاتھ دھلائے گئے. اس بار فرید الدین گنج شکر نے بہت جلدی ہاتھ دھو لیے, جبکہ معمول یہ ہے انسان جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر عموماً کچھ لگا ہوا نہیں ہوتا ہے, ہاتھ جلدی دھو لیا کرتا ہے. لیکن کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھولا کرتا ہے تو کافی دیر تک وہ ہاتھ دھوتا ہے تاکہ کھانے کے یا کسی اور چیز کے ذرات اس کے ہاتھ میں لگے نہ رہ جائیں. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوا. فرید الدین گنج شکر نے جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے ہیں تو بہت دیر لگا دی. کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلے ہیں تو بہت جلدی ہاتھ دھو لیے. اللہ خود سمجھ, یہ ایک راز تھا, یہ ایک معمہ تھا. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا تھا, اے آنے والے جوان, تمہارا نام؟ کہا مسعود. فرید الدین ہے میرا نام. تو کہا ذرا یہ تو بتاؤ, پانی کو بلا وجہ ضرورت سے زیادہ بہانا یہ اسراف ہے, یہ گناہ ہے, اور تم نے پانی کو اتنا بہایا ہے, کیا شریعت تمہیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی تو جانتے تھے معاملہ کیا ہے, لیکن وہ اس لیے پوچھنا چاہتے تھے, اس لیے اس مسئلے کو کھولنا چاہتے تھے تاکہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگوں تک یہ بات پتہ چل جائے, ان کو بھی اس راز کا معلوم ہو جائے. اللہ خود سمجھ, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے عرض کیا تھا, حضور جب آپ کی کنیز میرے ہاتھ دھلانے کے لیے آئی, اس کی پیشانی کو جب میں نے دیکھا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا جہنمی. اللہ خود سمجھ, میں بے چین ہو گیا, بے قرار ہو گیا کہ اتنے بڑے بزرگ کی خانقاہ کی کنیز, اتنے بڑے بڑے فقہا اولیاء اللہ کے ہاتھ دھلانے والی کنیز جہنم میں پہنچ جائے. مجھے یہ گوارا نہ ہوا, اس لیے میں اس کی تقدیر دھل رہا تھا, اور جو اس کی تقدیر پر جہنمی لکھا تھا میں ہاتھ نہیں بلکہ اس کی تقدیر دھل رہا تھا. میں دھلتا رہا, اس کی خدمت لیتا رہا اور اس کی تقدیر کو دھلتا رہا. اللہ خود سمجھ, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے جب اتنا کہا تھا تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا تھا کہ جب تم اتنے بڑے ان منزلوں کو پہنچ گئے اور معرفت کی ان منزلوں تک تم پہنچے ہوئے ہو تو تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے, بلکہ جاؤ, چلے جاؤ میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں, تمہارا حصہ وہاں ہے, وہاں پہنچ جاؤ.
اللہ کو سمجھ۔ اتنے میں کسی نے کہہ دیا، اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو بات یہ واقعہ جو میں نے پورا سنایا ہے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس جملے پر آ کر کے بات مکمل ہوگی اور اس واقعے سے موتی اور جوہر نکلیں گے۔ کسی نے کہا تھا، اے مسعود ذرا یہ تو بتا، ابھی تک تم نے پیر نہیں بنایا ہے، پھر ان منزلوں تک تمہیں پہنچانے والا تمہارا مرشد کون ہے؟ پہنچانے والا تمہارا پیر کون ہے؟ کون ہے وہ مرشد جس نے تمہیں ان منزلوں کو پہنچا دیا؟ بابا فرید الدین گنج شکر نے ارشاد فرمایا تھا، اے سننے والوں، لوگ تو یہ سوچ رہے تھے شاید کوئی جاہل ہے، شاید کوئی بے علم ہے، شاید کوئی بے پڑھا ہے، شاید کوئی ان منزلوں کو پہنچا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا تھا اس منزل تک مجھے پہنچانے والا اگر میرا مرشد کوئی ہے تو میری ماں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ماں تھی جو اس ماں نے ان کو فرید الدین گنج شکر بنا دیا، اتنا بڑا پائے کا بزرگ بنا دیا، اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا دیا کہ جو اور اولیاء کرام نہیں دیکھ پائے، غریب اولیاء اور اولیاء کرام نہیں دیکھ پائے، فرید الدین گنج شکر نے وہ دیکھ لیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں پرورش بہت ضروری ہے، تربیت بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھو ماں جب نیک ہوا کرتی ہے تب بچے فرید الدین گنج شکر جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے معاشرے کی ہماری ماں اور بہنیں سدھر جائیں، دین کے سانچے میں زندگی گزارنے لگے، آج کے باپ سدھر جائیں، یعنی والدین اپنے آپ کو دیندار بنا لیں، تو یقیناً بچہ اگر فرید الدین نہیں تو غلام فرید ضرور پیدا ہوگا، غلام غوث ضرور پیدا ہوگا، غلام غریب نواز ضرور پیدا ہوگا، غلام امام اعظم ضرور پیدا ہوگا، غلام غوث اعظم ضرور پیدا ہوگا، غلام امام حسین ضرور پیدا ہوگا، محمد مصطفیٰ کا غلام ضرور پیدا ہوگا۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اسکول اور کالجوں سے صرف علم مل سکتا ہے لیکن تربیت نہیں مل سکتی، تربیت تمہیں خود کرنا پڑے گی۔ اور حدیث پاک ہے کہ ہر شخص اپنی آل، اپنی اولاد، اپنی ازواج، اپنی ذریت کا مالک ہے۔ ہر شخص سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تربیت اپنے بچوں کی تم نے کیسی کی۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے رب کا نام سکھاؤ، لیکن آج عالم یہ ہے بچوں کو گانا سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو ناچنا تھرکنا سکھایا جا رہا ہے۔ میں ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں جو مائیں ایسی ہیں، آج بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو بچوں کو روزہ نہ ماں رکھنے دیتی ہے نہ باپ رکھنے دیتا، ابھی تو چھوٹا ہے۔ اگر نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا، ابھی تو چھوٹا ہے۔ یاد رکھ لو چھوٹے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، جوانوں کی پرورش نہیں کی جاتی۔ آؤ فقی ابو اللیث سمرقندی ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ایسی ہے کہ جس سے جہنم بھی دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ الصمد۔ اصحاب رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جہنم کی وادی کے اندر کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ وہ اتنی خطرناک وادی کہ جہنم بھی جن میں 5 مرتبہ جس سے پناہ مانگتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا اور جو رزق حرام کھاتے ہیں ان کو ڈالا جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی ماں اپنے بچے کو دھوپ میں رہنا گوارا نہیں کرتی، اگر بتی کا چٹکا لگنا گوارا نہیں کرتی۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو آگ کے انگاروں کی طرف جاتا دیکھتی ہے، سارے کام چھوڑ کر کے تڑپتی ہوئی جاتی ہے اور اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں خدا را جہنم کے اندر کل بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ اگر آج آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہ دو اتنا نقصان نہیں ہے، آج اپنے بچوں کو اچھا لباس نہ پہناؤ اتنا نقصان نہیں ہے، آج اپنے بچوں کو اچھا کھانا نہ کھلاؤ اتنا نقصان نہیں ہے، آج اپنے بچوں کو دنیاوی اسکولوں کالجوں میں نہ پڑھاؤ اتنا نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ بے نمازی بن گیا، حرام کھانا کھانے والا بن گیا تو آخرت میں پھر جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو بے نمازی بنا کر کے جہنم میں جانے کا ساز و سامان تیار نہ کرو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو رزق حلال کھانے والا بناؤ۔ آؤ ایک آخری حکایت سنا کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات سناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناؤ، حضرت امام حسن حسین کے واقعات
واقعات سناؤ، کربلا کے واقعات سناؤ، اپنی گود کے پلنے والے بچوں کو ان اولیاء اللہ کی سیرت اور زندگی سنا کر کے پروان چڑھاؤ۔ اللہ کچھ سمجھ، اللہ کچھ سمجھ۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام سید سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ دلائل الخیرات شریف کے مصنف ہیں۔ دلائل الخیرات شریف ایک کتاب ہے درود پاک کی، جس میں اولیاء کرام نے جس کو اپنایا ہے، بڑے بڑے بزرگ اس کو اپناتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو اپنایا ہے۔ حضور تاج الشریعہ بھی عصر کی نماز کے بعد دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی وہ درود پاک کی کتاب ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے۔ اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کہ جب ان کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد بہت عرصے کے بعد ان کی قبر مبارک کھل گئی تو دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ انتقال سے پہلے جو خط بنایا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل ابھی بنایا ہے۔ ان کے جسم پر انگلی رکھ کر کے دیکھی گئی تھی تو جس طریقے سے انگلی رکھنے سے خون چلا جاتا ہے اور انگلی ہٹانے پر خون واپس آتا ہے، یہ کیفیت ان کے جسم کی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے جانتے ہو اس کی وجہ کیا بنی؟ کہتے ہیں میں ایک سفر میں تھا اور نماز عصر کا وقت قریب تھا، سفر کرتا رہا، مجھے پانی کی تلاش تھی لیکن میں نے پانی نہ پایا اور وقت مکروہ آنے لگا، یعنی عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ مکروہ وقت شروع ہونے والا تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ مجھے نماز اگر میری چھوٹ گئی، قضا ہو گئی تو یہ اچھا نہیں ہوگا، مکروہ وقت آ جائے گا، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے میں اپنی عصر کی نماز ادا کر لوں۔ آپ کہتے ہیں میں ایک کنویں پر گیا، کنویں کو میں نے دیکھا، کنویں کے اندر پانی موجود ہے لیکن زمین کی تہ میں ہے، میرے پاس نہ تو ڈول تھا نہ رسی تھی جو ہم پانی نکال سکتے تھے۔ میں پریشان ہوا، اتنے میں ایک بچی آتی ہے، کہتی ہے چچا جان آپ کیوں پریشان ہو؟ کہا ہاں پریشان ضرور ہے، مجھے نماز ادا کرنا ہے لیکن میرے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، ڈول اور رسی نہیں ہے جس سے میں پانی نکال کر کے طہارت حاصل کر کے وہ نماز پڑھ لوں۔ اللہ الصمد، وہ بچی حضرت سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بچی نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کنویں میں تھوک دیا۔ میں نے دیکھا جو زمین کنویں کی تہ کے اندر پانی تھا وہ ابال مارتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے۔ میں نے جلدی جلدی جو برتن تھے بھر لیا اور اس سے وضو کیا۔ اللہ خود سمجھ، آپ فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے پوچھا اے بیٹی ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کیا پڑھا جو کنویں کا پانی اوپر آ گیا؟ وہ بچی کہنے لگی چچا جان میں نے کیا پڑھا، میری والدہ جو ہے رات کی تاریکی میں بستر پر مجھے رسول اللہ کے واقعات سناتی ہے، رسول اللہ کے معجزات سناتی ہے۔ میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اللہ کسی کنویں کے اندر لعاب دہن ڈال دیا کرتے تھے، کھاری کنواں جو تھا وہ شیریں ہو جایا کرتا تھا، کنواں کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا۔ میں نے سوچا جب رسول اللہ کا لعاب پڑھنے سے پانی کنویں کا اوپر آ سکتا ہے تو میں رسول اللہ کا نام لے کر کے رسول اللہ پر درود پڑھ دوں تو نام مصطفیٰ کی برکت سے ضرور پانی کنویں کا جو ہے وہ اوپر آ جائے گا۔ بس میں نے حضور پر درود پاک پڑھا ہے اور اس میں تھوک دیا، حضور کے نام کی برکت ہے کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ اللہ الصمد، سید سلیمان جزولی کہتے ہیں مجھے اس بچی نے فکر دی اور میں نے سوچا کہ اب میں درود پاک پر ایک کتاب لکھوں گا، اور وہ کتاب جب انہوں نے لکھی تو اس کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت نے اس کو اپنا لیا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر کے پڑھا کرتے ہیں، نبی پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ایسے واقعات سنائیں، اپنے بچوں کو درود پاک، اگر کسی کے بچے کے اخلاق اچھے نہیں ہو تو درود پاک سنائیں، اس کو پڑھنا سکھائیں، سمجھے۔ جو مرد یا عورت 313 مرتبہ صرف اتنا درود صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ ہر دن پڑھا کرے تو اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی، مرنے سے پہلے انشاءاللہ اسے اگر خلوص ہے نیت میں حضور کا دیدار ہوگا اور
जन्नत में जाने से पहले पहले दुनिया में जन्नत में वो अपना ठिकाना देख लेगा। बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं, तो ये छोटा सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कम से कम 300 मरतबा इस दुरूद या किसी और दुरूद का विर्द करें। अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाएं, अपने बच्चों की तरबियत करें और ख़ुद इल्म हासिल करें। और जब खाना खाने के लिए बच्चे बैठें तो उनको बताएं पहले हाथ धोते हैं, नंगे सर खाना ना खाएं। और खाना खाने से पहले खाने की दुआ, खाना खाने के बाद शुक्र के तौर पर जो दुआ पढ़ते हैं वो दुआ अपने बच्चों को सिखाएं। और इस्तंजा खाने में जाएं तो नंगे सर ना जाएं, ना औलाद को भेजें, ना बच्चों को भेजें, शयातीन की वो जगह है। लिहाजा सोने के आदाब सिखाएं और खाने के आदाब सिखाएं, लिबास पहनने के आदाब सिखाएं, चलने के आदाब सिखाएं, बोलने के आदाब सिखाएं, किसी से हम कलाम होने के आदाब सिखाएं, रसूलुल्लाह की सुन्नतें सिखाएं। तरबियत बहुत ज़रूरी है। याद रख लो, हर औलाद के बारे में उनके वालिदैन से सवाल किया जाएगा। अपनी औलाद की तालीम के साथ साथ अच्छी परवरिश करो। और अच्छी परवरिश जब होगी जब वालिदैन खुद दीनदार होंगे, खुद मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करने वाले होंगे, तो इंशाअल्लाह देख देख करके उनकी औलाद भी मुस्तफ़ा जान रहमत की आशिक बन जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर